ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ہماری اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں، فیس بک ریلز کے اندر، یوٹیوب ریلز کے اندر، شارٹ ویڈیوز کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ خوشی سے اپنا لباس اتار کر کے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کوئی فورس نہیں کر رہا ہے ان کو، ان کی اپنی چوائس ہے، اپنی خوشی سے وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور شیطان کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے ان کا؟ شہرت حاصل کر لینا۔ مقصد کیا ہے ان کا؟ کچھ روپیے کما لینا، کچھ پیسے کما لینا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ اپنے لباس کو اتار کر کے کتنی بڑی جو ہے گناہ کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی برائی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اس کے انجام کو وہ نہیں جانتے کہ وہ بے حیائی ان کے اندر جو ہے ان کے اندر سے حیا کے مادے کو ختم کر دے گی، اور جب حیا کا مادہ ختم ہو جائے گا تو انسان کے اندر سے صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کو وارن کیا ہے، تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے، جو لوگ اہل ایمان کے درمیان میں فحش کو پھیلاتے ہیں، جو لوگ جو ہے فحش چیزوں کو پھیلاتے ہیں، بری چیزوں کو پھیلاتے ہیں، چاہے وہ ویڈیوز کی شکل میں ہوں، آڈیوز کی شکل میں ہوں، فوٹوز کی شکل میں ہوں، یا کسی فلم کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں اگر آپ فحش کو پھیلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ جو ہے مسلمانوں کے درمیان میں، ایمان والوں کے درمیان میں فحش کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے اندر جو ہے اس صفت کو پیدا کیجیے، اس صفت کو بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جب بھی کسی انسان کے اندر یہ حیا کا مادہ پایا جاتا ہے نا، اس چیز کو، اور جس چیز کے اندر بھی پایا جائے، انسان میں پایا جائے یا کسی کی گفتگو میں پایا جائے یا جس چیز میں بھی پایا جائے، اس چیز کو کیا کرتا ہے؟ مزین کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ وما كان الفحش في شيء الا شانه، اور جب بھی بے حیائی کسی چیز کے اندر ہوتی ہے، برائی کسی چیز کے اندر ہوتی ہے، تو بے حیائی کیا کرتی ہے؟ جس چیز کے اندر پائی جاتی ہے اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ حیا کی صفت اپنے اندر پیدا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کیجیے، شرم کا مادہ جو ہے اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ایک حقدار ہے کہ ہم اس سے حیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے شرم کرو جیسے کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا انا لنستحی من اللہ والحمدللہ، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں جیسا اللہ، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، یہ مراد نہیں ہے میری، بلکہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے کیسی شرم کرو جیسے اس سے شرم کرنے کا حق ہے، اور اس سے شرم کرنے کا حق کیسا ہے کہ تم ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر سے متعلقہ جو چیزیں، سر سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اس کو حیا کے مفہوم میں داخل کیا اللہ کے نبی، سر کی حفاظت کرو اور سر سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، آنکھ، کان، ناک، منہ اور جو بھی چیزیں ہیں سر سے جڑی ہوئی ہیں اس کی حفاظت کرو۔ وَتَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا هَوَى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو۔ وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، کافی، اس کے اندر اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت، حیا کی صفت، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے اندر پیدا کرے۔